ایسا سوال ہے میرے مسلمان بھائیوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی سر پٹک پٹک کر اپنے سر پہ محراب بنا لیتے ہیں، وہ ایک کالا سا ٹیکا اور دھبا جو سر پہ بنا لیتے ہیں۔ تو کیا کسی نے کسی عورت کے سر پہ ایسا دیکھا ہے نا؟ کمال کی بات۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ ایک سائنٹیفکلی فیکٹ ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ میل لگی ہوتی ہے، وہاں پہ مزدور بھی آتے ہیں، لیبر طبقہ بھی آتا ہے، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ کے پاؤں اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں اور کچھ کے اچھے سے صاف نہیں ہوتے۔ یہ وہ ہمارے پاؤں میں جو فنگس ہوتا ہے وہ ٹاٹ کو، دری کو یا جو خصے ہوتی ہیں ان کو لگ جاتا ہے، اور ہم مسجدوں میں جب سر زور سے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے وقت اپنا سر لگاتے ہیں تو وہ فنگس ہمارے ماتھے پہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، اور پھر جب ہم اچھی طرح اسے کلین نہیں کر پاتے ہیں مگر وہ ہمارے ماتھے پہ چپکا رہتا ہے، اور کرتے کرتے وہ فنگس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ اسے کسی لیبارٹری میں لے جائیں، اس بندے کو جس کا بہت زیادہ ماتھے کے اوپر کالا رنگ ہے یا جس کے اوپر وہ محراب کہتے ہیں، آپ لوگ جسے محراب کہتے ہیں وہ ہے، تو آپ دیکھیں گے اٹس ایکچولی ا فنگس، اٹس ا بیکٹیریل انفیکشن آن دا اسکن۔ ہاں، یہ ہارمفل نہیں ہوتا، اس سے کسی کی جان نہیں جاتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض ملحدین اپنی طرف سے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں جن کا نہ تو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی اس بات میں کوئی سچائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ ملحدین محراب کے اوپر بھی ایک ٹیکنیکل وجہ پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل رانگ ہے۔ ہم اس کی ٹیکنیکل وجہ پیش کریں گے اور تجربے سے ثابت کریں گے کہ نمازیوں کے ماتھے کے اوپر محراب کس طرح بنتا ہے۔ یہ مزدوروں والی کہانی تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ہم تجربے سے ثابت کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم مسلمان مساجد کو اتنا زیادہ صاف رکھتے ہیں، اتنا ہم اپنے گھروں کو بھی صاف نہیں رکھتے، اور نمازی حضرات اپنے جوتے بھی نماز والی جگہ سے باہر اتارتے ہیں۔ ماتھے کے اوپر محراب کا بننا کوئی فنگس نہیں ہوتا۔ اگر جسم کے کسی حصے کے اوپر فنگس کی وجہ سے اگر نشان بن جائے تو اس کے اوپر خارش، اکڑ پن، خشکی اور یہ چیزیں جو ہے نمودار ہوتی ہیں۔ لیکن محراب مسجد میں اگر 50 یا 60 نمازی ہیں تو ان میں 2-4 آدمی ہوں گے جن کے ماتھے کے اوپر محراب ہوگا۔ میں کسی دوسرے شخص کی بات نہیں کروں گا، بلکہ وہ تجربہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اسی کو بنیاد بنا کر اس لاجک کو غلط ثابت کروں گا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد بن رہی تھی، مسجد کے اندر کچھ تعمیراتی کام چل رہا تھا، تو مسجد کی انتظامیہ نے وہاں سے ایک قالین ہٹوا دیے۔ مسجد کا فرش سخت ماربل تھا جس کے اوپر لوگ نماز پڑھتے تھے، اور میں اس مسجد میں مسلسل نماز پڑھتا رہا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد میرے ماتھے کے اوپر ایک نشان سا بننا شروع ہو گیا جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، لیکن جب انتظامیہ نے دوبارہ سے قالینوں کو بچھوا دیا تو اس کے بعد وہ نشان خود ہی غائب ہو گیا۔ اب یہ نشان ہوتا کیا ہے؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ماتھے کی ہڈی تھوڑی نکلی ہوئی زیادہ ہوتی ہے جو کہ زمین کے ساتھ لگتی ہے، اور بار بار زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے اور زمین کی سختی کی وجہ سے اور مسلسل وزن کے دباؤ کی وجہ سے وہ نشان پڑ جاتا ہے جس کو ہم محراب بولتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی مزدور کا ہاتھ دیکھیں تو مسلسل کدال چلانے کی وجہ سے اس کی ہتھیلی کے پوروں کے اوپر جلد بہت موٹی بقدرے سخت ہو جاتی ہے، اور اکثر پیلے کلر کے نشان بھی بن جاتے ہیں۔ وہ مسلسل کدال کے دستے کے ساتھ رگڑ کھانے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور ایسے ہی نمازی کے ماتھے کے اوپر بھی جو محراب بنتا ہے وہ ماتھے کے اوپر بڑی ہوئی ہڈی کے اوپر زیادہ دباؤ، مسلسل زمین کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے ماتھے کے اوپر محراب کا نشان بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سائنٹیفک حقیقت ہے۔ آپ نے اپنی ویڈیو میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتے، اور دوسری طرف سے آپ نے اس کو بیماری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ نقصان دہ بیکٹیریا نہیں ہیں تو آپ کے سوال کرنے کا مقصد بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ بیکٹیریا ہیں تو اس سے کسی کی موت کیوں نہیں ہوئی؟ ہم بہت سی چیزیں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں لیکن وہ نقصان دہ بیکٹیریا نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم دہی کھاتے ہیں اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، لیکن دہی کھانے سے آدمی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی لاجک انتہائی غلط ہے، اور اگر یہ فنگس ہو تو اس کی بیماری بھی ظاہر ہونی چاہیے، لیکن کہیں بھی مشاہدے میں ایسی چیز نوٹ نہیں ہوئی۔ اور بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کے ماتھے کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی آدمیوں کی جلد سخت ہوتی ہے اور نرم قالینوں کے اوپر سجدہ کرنے سے محراب کے نشان نہیں بنتے۔ اگر عرب کنٹریوں میں جانا ہو تو آپ دیکھیں وہاں پر ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس کے ماتھے کے اوپر محراب ہوگا۔ باقی رہی صفائی والی بات تو وہ یہ ہے، مساجد کو دھویا جاتا ہے اور ڈیلی ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عورتوں کے ماتھے کے اوپر محراب نہیں بنتا۔ یہ بات سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عورتوں کے ماتھے کے اوپر محراب نہیں بنتا۔ عورتوں کے ماتھے کے اوپر بھی محراب بنتا ہے۔ اگر کوئی عورت سخت زمین پر سجدہ کرنے لگے گی تو اس کے ماتھے کے اوپر بھی محراب بننا شروع ہو جائے گا۔ جس آدمی کے ماتھے کی سینٹر والی ہڈی باہر زیادہ نکلی ہوتی ہے ان لوگوں کے ماتھے کے اوپر محراب کا نشان جلدی بن جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے لمبا سجدہ کرنے سے بھی آدمی کے ماتھے کے اوپر محراب بن جاتا ہے۔